جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ٹھہرا لو، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی بھی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگیں نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگیں نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج اچھا چھجا والا لے کے چلا ہوں، یہ دولہا مرد ہونا چاہیے، بہت زیادہ وہ شیروانی پہن لی، کڑائی والا کرتا پہن لیا، اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی، یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں۔ آدمی بنو آدمی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا تھا مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے۔ یہاں مرد اچھا لگتا ہے، بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے تھریڈنگ، وہ لفظ ہی یاد نہیں ہوتا، کبھی فیشل کراتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے۔ بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو، یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ آدمیوں والے کام کرو بھائی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے۔ کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ، کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی، بےغیرتی محسوس ہوگی۔ عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا، اس کو خود شرم
بھیج دیا یار, آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے. آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں. اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں, وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں, وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں. مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار. بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا. آپ تو بھول ہی گئے, دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے. یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا, شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, تو اس کو ہم چھیڑتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھا, یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ, تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ, تیرا کیا کام ہے وہاں پہ. یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک استاذ کے لیے ایک رشتہ آیا, تو لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, صحیح کہا غلط کا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں, اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں میں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے. تو وہ استاذ ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو بڑی غیرت تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اس سے ہم نہیں کھائے گا. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا, ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو. انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت ویرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے؟ لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, صحیح بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے, ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا, تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں. قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلیسی کا شکار ہو گیا.
کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا، میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا، اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے، تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں، میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے. میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے، وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے، دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے، وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں. کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ اب مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پہ رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے.
تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں, جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا, بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں, تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9 10 یا 10 11 بس, اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں؟ کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا, حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ السلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے, اللہ والے گزرے تھے, جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اللہ کے عبادت گزار تھے. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا
لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے, ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے وہ. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ, ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے, ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے, درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے, ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں, ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت, ثواب ہے نا بزرگوں سے محبت, محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں, حدود لمٹ کراس نہ کریں, آپ محبت کریں. انہوں نے کیا کیا, محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں, پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں, اپنے باپ دادا کی, پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں, وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا, سندھ پہ حملہ کیا, سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا, تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے, جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیا, کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے, بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا, 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں, تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے, اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے, نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو, اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ, اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے, یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں, اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا, اب تو ختم کر دیا, اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں, یہ آپ کو بتا دوں. ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں, لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں. آپ کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں ایک
6 مہینے سے رکھا ہوا ہے جمع نہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ خالص. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے, لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی, ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی سردی خزاں بہار کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس وہ خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. بھائی مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے, اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ. لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے یہ فضول چیزیں ہیں, وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی, ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جڑیے بازار میں ہے نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ
بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی. بوتل کی کمر کیا ہے؟ بل کھاتی ہوئی. بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں. اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا, تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی, شرک, اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں, دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دل کی آواز تھی نا, بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی. تو بزرگوں کی یاد, بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے؟ سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے, بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کی پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, ابھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ. بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے, 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے, یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا, تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں.
تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو, اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں, توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج, اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کر کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو, آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا. آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دی, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو. آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے, یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا, سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ. نیا ورژن آیا ہے, وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا, اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا, ان سے مانگنا شروع کر دیا. وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے, اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے, عطائی اختیارات ہیں, ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں. جس خدا نے پیدا کیا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے. اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو, لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا
کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے، تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے، اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے۔ جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے، اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔ جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے، وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد۔ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے۔ آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ۔ پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے، انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام، معاذ اللہ۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو۔ ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے۔
آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے، دیوبندڑے، پتہ نہیں کیا کیا، گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو، تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا۔ اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو۔ یہ غیر نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے، باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے۔ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں، جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں۔ ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے، اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتیں، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دیں، لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر
کوئی حل نہیں ہے. تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے, آپ کو اس سے محبت ہے, تو آپ اس سے شادی کر لیں, پیغام بھیج دیں, اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے نماز جنازہ میں صفوں کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی, بہتر ہے, ضروری نہیں ہے. بنت زاہد بہاولپور سے, میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں اور پردہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ. کالج میں تقریباً 6 گھنٹے تک کا وقت گزرتا ہے. بہاولپور میں بہت گرمی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے لمبے بالوں سے بہت الجھن اور پریشانی ہوتی ہے, خاص طور پر حجاب میں, کیونکہ کالج میں ہر جگہ اے سی موجود نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بال جو کمر تک ہیں کاٹ کر چھوٹے کروا سکتی ہوں؟ میری والدہ جو ایک عالمہ ہیں نے مجھے منع کیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, آپ نے یہ بتایا کہ کتنے چھوٹے کرنا چاہ رہی ہیں, اور کمر تک کا مطلب کہ آدھی کمر تک ہیں یا پورے نیچے تک, کمر جہاں اینڈ ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے وہاں تک ہیں. تو جو بھی ہو, عورت کے لیے لمبے بال رکھنا ہی افضل ہے. تو اس لیے, اور اس سے گرمی کم نہیں ہو جائے گی. آپ کتنے مردوں کی طرح تو کاٹنا ویسے ہی حرام ہے, بہت زیادہ چھوٹے کر لینا جیسے فاسق فاجر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل ہی مردوں جیسے بنا لیتی ہیں, وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو عورت کے بال تو بہرحال پھر بھی مردوں سے لمبے ہی ہوں گے, تو گرمی لگنی ہوگی وہ تو ویسے ہی لگے گی. تو اس لیے آپ کی والدہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں آپ ان کی اطاعت کریں, اور اللہ آپ کو مزید پردے کی توفیق دے کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ مکمل پردہ کر رہی ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے, کیونکہ میڈیکل کالجز کا ماحول تھوڑا سا آزاد ماحول ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو اس پردے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بال چھوٹے نہ کریں, شریعت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. ہاں کہیں ضرورت ہو تو کناروں سے بال کاٹ کے برابر کیے جا سکتے ہیں, لیکن جو ضرورت آپ نے بتائی ہے نا, گرمی لگنا, تو عرب میں تو بے تحاشا گرمی پڑا کرتی تھی. تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابیہ نے گرمی کی وجہ سے بال چھوٹے کیے ہوں کبھی. اور جب بہاولپور میں شدید گرمی پڑتی ہے, تو میں چونکہ بہاولپور میں نے ٹائم گزارا ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہاں سردی بھی بہت شدید پڑتی ہے. تو سردی میں پھر آپ کو لمبے بال چاہیے ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ٹرنڈ کرانے سے تو گرمی ختم ہو سکتی ہے, یا بالکل چھوٹے چھوٹے کرنے سے. تو یہ تو ویسی عورت کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. تو چھوٹے کرنے سے گرمی ختم نہیں ہوگی, تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہے. اس لیے آپ بالوں کو لمبا ہی رہنے دیں. عورت کی زینت اللہ نے بالوں میں رکھی ہے. پہلے زمانے میں تو لڑکیاں اور خواتین جو ہیں بال بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی تھیں. یہ تو اب میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے کہ جس چیز میں حسن ہے اس کو برائی بنا کے پیش کر دیا, اور جو بری چیز ہے اس کو حسن بنا کے پیش کر دیا. تو اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آپ نہ کریں. شاداب احمد یو پی انڈیا سے, مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں, اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں, پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں, تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا, یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے, تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے. اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس, اور پھر اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے, فرائض واجبات سنتیں سب پڑھتا رہے, اس سے تلاوت بھی کرے اس سے, پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے. پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے. یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں, آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں اس میں. لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو, بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ. تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے, اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو قطرے نہیں آتے یا نہیں آئے ہیں, تو پھر آپ معذوروں میں داخل نہیں ہیں, پھر آپ کو وضو اسی وقت کرنا پڑے گا جب قطرے آنا بند ہو جائیں. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں,
بلکہ نماز سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں آپ. یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ پیشاب نہیں بھی آ رہا وہ کر دے تاکہ نماز کے وقت پہ پیشاب نہ آئے. تو 1 گھنٹہ پہلے آپ پیشاب کر لیں. جیسے لوگ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر کے سوتے ہیں نا کہ رات کو اٹھنا نہ پڑے, حالانکہ ان کو پیشاب آ نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ کر لیتے ہیں پہلے احتیاطاً کہ یار تھوڑا بہت بھی اگر بلیڈر میں مثانے میں پیشاب ہے تو وہ بھی نکل جائے تاکہ رات ہم آرام سے سو جائیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہونا, جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے 3:30 بجے 4 بجے جو بھی ٹائم ہے, تو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو قطرے 1 گھنٹے تک نکلنے ہوں گے نکل جائیں گے. تو اس کے بعد آپ نے کیا آدھا گھنٹہ پہلے جو بھی آپ کو اپنی عادت کا خود پتہ ہوگا کہ کتنی دیر تک قطرے آتے ہیں. پھر جب نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اندازے سے شلوار کو تھوڑا سا دھو دینا ہے کہ آپ کا خیال ہو جہاں جہاں قطرے لگے ہوں گے وہ جگہ, یا انڈر ویئر پہن کے رکھیں تو اس جگہ کو اندازے سے دھو دیا کریں. اس میں شک کرنا وہم کرنا جائز نہیں ہے کہ یہاں نہ لگاؤ, یا بھئی جہاں آپ کا خیال ہے کہ یہاں لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ دھو دیں اور استنجا کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو معذور ہیں. اور اگر 1 آدھ قطرہ نکلا ہو تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بہتر ہے دھو لینا, لیکن پھر دھونا ضروری نہیں ہے اس کو اگر وہ پھیلا نہ ہو زیادہ. یوسف شیخ صاحب نے بھارت سے پوچھا ہے, میری عمر 28 سال ہے اور مجھے زنا کا خطرہ ہے اور میری والدہ اور والد کو میری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. اس لیے میرا ایک رشتہ ہے جو میری خالہ کی طرف سے ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. خالو کی بیٹی نماز روزہ اور قرآن پڑھنے والی ہے. دراصل خالہ اور خالو نے مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن میرے چچا نے شادی سے سختی سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خالو اور خالہ نے اسلام کا استعمال صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا ہے. تو کیا مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کی خالہ نے غیر مذہب کے شخص سے جب شادی کی ہے تو وہ شادی ہوئی نہیں ہے شرعی طور پر, یعنی غیر مسلم سے اگر شادی کی ہے تو مسلم عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا. بہرحال اب بچی کا جہاں تک ان کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو اب ان کے والدین کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ان کی بیٹی سے بہرحال شادی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے, خاص طور پہ جب کہ وہ دیندار بھی ہو تو جائز ہے. اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, کہ ان کے ماں باپ کا نکاح ہی شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کو اسلام قبول کرنے دیں اور ان کا نکاح بھی پھر ان سے کہیں دوبارہ کریں, آپ تجدید نکاح کریں اسلام قبول کرنے کے بعد. تو اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ بچی کی شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہیں, اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. بہرحال میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. محمد حسین پشاور سے, میں اپنی کزن سے فون پر بات کرتا تھا اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس پر میں بہت پشیمان ہوں اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے. میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اور ان کے گھر والوں کے بیچ میں ہوئیں کہ ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہو گیا. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا. ماشاءاللہ بھائی. اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے تانے دیتی ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے تھے. ہمارے گھر کے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے بولتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے, میں نے گناہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کریں, کیا کروں؟ یا تو شادی کر لو بھائی فوراً, یا جیسے چل رہے ہو پھر بالکل تعلق ختم کر دیا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ایک طرف ہو جانا چاہیے. تو توبہ استغفار کر لیا آپ نے. اب آپ کی جو کزن آپ کو تانے دے رہی ہے, جو مرضی کہہ رہی ہے, اس کو اگنور کریں آپ, اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, شادی کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کر لیں, اور اگر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو بس ختم قصہ, اس کو بولنے دیں جو وہ بول رہی ہے. تو خالی آپ نے تو نہیں باتیں کی نا, اس نے بھی تو کی ہیں. تو آپ نے گناہ کیا, اس نے بھی گناہ کیا ہے گپیں لگا کر. تو لیکن بہرحال اب توبہ کر لیا, بھول جائیں اس گناہ کو. اور شادی کا آپشن تو ہر وقت آپ کے پاس, کرنی ہو تو کریں. باتیں نہ شروع کر دیں کہیں شادی کی, شادی کریں ڈائریکٹ. اب ایسا نہ ہو پھر گھنٹہ گھنٹہ فون پہ شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ کی, جی میں پہلے ویسی باتیں کرتا تھا اب شادی کی باتیں کروں گا. عثمان صاحب نے پوچھا ہے, مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ تھی, پھر اس نے توبہ کر لی, کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بھائی کر سکتے ہیں شادی اگر توبہ کر لی ہے. ماڈرن ٹائپ بھی تھی, پوری ماڈرن بھی نہیں تھی, اور کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی. وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. بہرحال اگر وہ اب نیک پرہیزگار ہے تو آپ شادی کر لیں, نہیں ہے تو نہیں کریں. مرسلین خان کہتے ہیں جی
کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. کسی ادارے میں جاب کرتا ہوں, ہم گاڑی چلاتے ہیں, ہمارے ہاں اوور ٹائم کا سسٹم ہے, 4 بجے تک ڈیوٹی ہے, 4 بجے کے بعد اوور ٹائم لگنے کی لالچ میں ہم گاڑی بہت آہستہ چلاتے ہیں, جس سے کچھ گھنٹے اور ٹائم کے لگ جاتے ہیں. اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں یہ ان سے پوچھیں, اگر ان کی طرف سے پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جو پائلٹ جہاز میں جتنی دیر ہوتا ہے نا ہوا میں, تو پائلٹ کو گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کمپنیوں میں کہ پائلٹ نے اتنی دیر تک فضا میں ٹائم گزارا ہے. اب اس سے بعض پائلٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاز کو سلو چلاتے ہیں تاکہ تھوڑا ہم دیر سے پہنچیں, میرے فضا میں گھنٹے زیادہ پورے ہو جائیں. تو کمپنیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے سوسائٹی میں, اور کمپنیاں چپ بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ جتنا بھی آہستہ جہاز چلائے گا پھر بھی اتنا تو نہیں چلا سکتا نا کہ وہ نیچے ہی گر جائے جہاز, کچھ نہ کچھ تو اسپیڈ مارنی ہے اس کو. تو وہ سب کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے, انہوں نے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہی کوئی کیس ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں, کمپنی کو پتہ ہے کہ یار یہ اوور ٹائم کے چکر میں آہستہ آہستہ چلائیں گے تاکہ اضافی ٹائم لگے, تو پھر جائز ہے. اور اگر دھوکہ دے رہے ہیں کمپنی کو, کمپنی کی طرف سے سخت پابندیاں ہیں اس ٹائپ کی, یا کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں اور ڈرائیور لوگ کیا گڑبڑیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کمپنی سے باقاعدہ پرمیشن لیں. لیکن میرا خیال ہے کمپنیوں کو یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں کہ جب ہم اوور ٹائم کے پیسے دیں گے تو اوور ٹائم کے چکر میں کچھ لوگ ذرا سلولی بھی ڈرائیونگ کریں گے, یہ سب پتہ ہوتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں. میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں, لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے. میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. میری عمر 15 سال ہے, ٹینشن رہتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ظلم ہے, غلط ہے. لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے. وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے. تو نام ملا, قوم ملی, نان نفقہ ملا, گھر ملا, عزت ملی, یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں. باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی. خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے, یہ لفظ بہت خطرناک ہے. تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں, ان سے محبت بھی کریں, اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. تو آپ کی امی لڑیں نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو. تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے. اچھا بھائی, آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سبحان اللہ, کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان, جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں. ابھی بھائی صاحب اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ آسٹریلیا سے ہیں, شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں, یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں. تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے. اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے, تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا. اللہ کا علم تو کامل ہے نا, تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا اللہ کرنے والا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کل یوم ہوا فی شأن, ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کسی کو عزت دے رہے ہیں, کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں, کسی کو دولت دے رہے ہیں, کسی کو غریب کر رہے ہیں, کسی کو حکومت دے رہے ہیں, کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں. اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے, اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.
ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں ہے عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے، تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا، یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے، یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا، تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ، جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو، جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ، تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں، یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ۔ عبد المنان صاحب اسلام آباد سے، میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے، تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے، تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا، یہ تو جائز ہے، یہ تو تواضع ہے، ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں، تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔
باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں, مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا, جائز ہے, لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا, کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ, یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھائے, بہرحال جائز یہ بھی ہے. تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے. اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے, بالکل جائز طریقہ ہے, وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا, اتنے پرسنٹ میرا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے, جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا. تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے یہ. شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے, شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے بھائی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں, ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے, تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں, وہاں جا کے پوچھ لیں آپ, یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو, کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں. جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے. تو ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے, قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا. جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے. نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے, دیوبندی کا شرکیہ ہے, تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی, دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی. اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے, دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے, تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی. تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا. تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو, پھر بھلے وہ شیعہ کہے اپنے آپ کو, دیوبندی کہے, بریلوی کہے, ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے, جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تو اس لیے شادی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے, بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں. تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے, یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں, تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے. ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے, میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں, سب کی ساسیں کرتی ہیں. بھائی لیکن اب حیرت ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں, میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ساری چیزیں آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں. میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں, مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں. یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں. میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی, ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں, کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا, مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں. میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں, مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں. میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی, مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے. دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے, برداشت کر لیں, اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے, آپ کے میاں کو پتہ ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, غیرت مند میاں جو ہے نا عورت کو, اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے
ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے. تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی. اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ، ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں آڑا ترچھا، اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں. اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ، تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا. تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں. لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے. صالح محمد پاکستان سے، 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کی مرضی، کسی کو 1 دے دے، کسی کو 2 دے دے، وہ آپ جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی، بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، تو سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی. احمد علی لاڑکانہ سے، میں نے اپنے کزن کو کچھ پیسے ادھار دیے تھے مگر اب میں ان سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہ میں بیانات میں 20ویں دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں ادھار دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کر دینے والا اس سے بھی بڑا بیوقوف، اور جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف. اس لیے کہ بہت دفعہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھار دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بیوقوف. تو اس لیے میں نے اس میں ایک جملہ ایڈ کر لی ہے کہ جس کو ہماری بات کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو وہ ان دونوں سے بھی بڑا بیوقوف. مطلب یہی ہے کہ بھائی دینے والا تو اس لیے بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ ہے اس زمانے میں کون واپس کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں سوسائٹی کا. اور لے کے واپس کرنے والا اس لیے بیوقوف نہیں کہ وہ کوئی شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ شریعت کی وجہ سے تھوڑی دے رہا ہے. ہیں کچھ 1% اچھے بھی ہیں، سارے برے نہیں ہوتے، لیکن وہ وہی سمجھ کے دے رہا ہے کہ میں نے نہیں دیا تو یہ میرا کچھ بگاڑ لے گا. تو یہ بیوقوفی ہونے کی علامت ہے نا. کون بگاڑ سکتا ہے؟ آج کل آپ کسی کے پیسے لے کے کھا جائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس سینس میں بیوقوف کہا جا رہا ہے. تو اس لیے کسی کی بات کے مطلب کو سمجھنا چاہیے. باقی شریعت میں قرض دینے کی بھی فضیلت ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن کس زمانے میں فضیلت ہے؟ اس زمانے میں جب لوگ پیسے لے کے واپس کر دیا کرتے تھے. اب تو قرض جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے دیا اور بندہ مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے جب دے دیے تو اب وہ آپ کو پیسوں کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں. وہی ہو رہا ہے جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے. تو کیا میں ان کو پیسے بخش دوں یا نہیں؟ نہیں بخشیں. آپ کیوں بخشیں؟ بخش رہے پیسے جب گالیاں دے رہے ہیں تو آپ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ یا تو ہوتا نا آپ کے سامنے جھک جاتے، یار معاف کر دے بھائی، تو آپ بخش دیتے. جب سامنے والا کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو آپ نہ بخشیں. میرا مشورہ تو یہی ہے. باقی آپ کے پاس آپشن ہے کہ بخش دیں یا آخرت میں لے لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن بخشنا اس کو چاہیے جو اپنی غلطی تو مانے نا، سوری تو کرے. گالیاں دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ. اٹک سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں؟ اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے. میرے اصرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں. براہ مہربانی میری رہنمائی کریں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی تو کتنی، اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں، صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں،
دی تو نہیں ہے نا, تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی. زرری صاحب آسٹریلیا سے, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں. شادی سے پہلے, اچھا یہ خاتون ہے سوری, شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی. اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آ گئی ہوں. میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے, لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں, لیکن میرے شوہر کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے. وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں. اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. دیکھیں, بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے, تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. نہ بیوی کے مال پہ شوہر کو حق ہے, نہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے. البتہ شوہر کے مال پہ بیوی کا اتنا حق ضرور ہے جتنا نان نفقے سے اس کا تعلق ہے, یعنی جو ضروری نان نفقہ تو وہ شوہر کے ذمے مہیا کرنا لازم ہے. تو اس لیے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, کیا غیر شادی شدہ بیٹیوں کی کمائی پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے جبکہ گھر کے حالات بھی اچھے ہیں اور گھر کے مرد بھی اچھا کما رہے ہوں؟ نہیں جی, حق نہیں ہوتا. البتہ وہ اپنی غیر شادی